کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب روحانی قیادت کے ذمہ دار لوگ خدا کی عزت نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ آج ہم اسرائیل کی تعریف کے ایک اہم لمحے میں جھانکیں گے جو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ خدا کی بے حرمتی کے کیا نتائج ہوتے ہیں اور وفادار خدمت سے کس طرح امید جنم لیتی۔ ہم ایک سمول باب 2 کی آیت 30 سے لے کر باب 4 کی آیت 22 تک کا مطالعہ کر رہے ہیں، جہاں ہم ایلی کے خاندان کے زوال اور سمول کے عروج کو دیکھتے ہیں، جو خدا کے چنے ہوئے نبی تھے۔ اس حصے کا پیغام یہ ہے کہ خدا ان لوگوں کی عزت کرتا ہے جو اس کی عزت کرتے ہیں، اور وہ وفادار خادموں کو الفاٹی گتا کا وہ اس کے لوگوں کی قیادت کرے، چاہے حالات بگڑے ہوں یا عدالت کا وقت کیوں نہ ہو۔ ہماری کہانی آگے بڑھتی ہے جہاں ہم نے چھوڑا، جبکہ نوجوان سمول خداوند کے حضور بڑھ رہا ہے۔ ایلی کے بیٹے کاہن ہیں، عہدے کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور خدا کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ ان کے اعمال اتنے سنگین ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے یہ گناہ، ان نوجوانوں کا گناہ خداوند کی نظر میں بڑا تھا کیونکہ وہ خداوند کی قربانی کو حقیر جان رہے تھے۔ ایک سمول 2:17 خدا ایلی کے پاس نبی بھیجتا ہے جو عدالت کا لرزہ خیز پیغام لاتا ہے۔ ان طاقتور الفاظ کو سنیے: جو میری عزت کریں گے میں ان کی عزت کروں گا، لیکن جو مجھے حقیر جانیں گے وہ خود بھی حقیر ٹھہریں گے۔ ایک سمول 30 یہ آیت ایک اہم سچائی کو سمیٹتی ہے جو پوری کتاب مقدس میں گونجتی ہے: ہمارا رویہ خدا کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ یہ صرف ظاہری اعمال کی بات نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کے پیچھے دل کی حالت کی بھی اہمیت ہے۔ ایلی کے بیٹے شاید کینت کے فرائض انجام دے رہے تھے، لیکن ان کے دل خدا سے بہت دور تھے۔ ایلی کے گھرانے پر سنایا گیا فیصلہ سخت ہے۔ خدا اعلان کرتا ہے کہ وہ ایلی کی کینت کی نسل کی طاقت کو کاٹ دے گا، اور اس کی نشانی کے طور پر ایلی کے دونوں بیٹے ایک ہی دن مر جائیں گے۔ لیکن اس فیصلے کے بیچ میں ایک امید کی کرن بھی ہے۔ خدا وعدہ کرتا ہے، میں اپنے لیے ایک وفادار کاہن اٹھاؤں گا جو میرے دل اور میری مرضی کے مطابق عمل کرے گا۔ لا سمول 2:35 یہ وعدہ صرف سمول کی طرف اشارہ نہیں کرتا بلکہ بالآخر یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ہمارا عظیم سردار کاہن ہے، جس نے خدا کے دل ذہن کو مکمل طور پر مجسم کیا۔ یہ واقعہ آگے بڑھتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان سمول خدا سے تعلق میں بڑھ رہا ہے۔ ایک خوبصورت واقعے میں خدا رات کے وقت سمول کو بلاتا ہے۔ شروع میں سمول خدا کی آواز کو نہیں پہچانتا اور ایلی کے پاس دوڑ کر جاتا ہے۔ تیسری بار کے بعد ایلی سمجھ جاتا ہے کہ یہ خدا ہے، سمول کو بلا رہا ہے، اور وہ سمول کو جواب دینے کی ہدایت دیتا ہے: فرما، اے خداوند، تیرا خادم سن رہا ہے۔ ایک سمول 3:9 یہ لمحہ سمول کی نبوتی خدمت کی شروعات کو ظاہر کرتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ اس کی خدمت کی ابتدا اس وقت ہوئی جب اس نے خدا کی آواز کو سنا اور اس پر دھیان دیا۔ خدا سمول پر ایلی کے گھرانے پر آنے والے فیصلے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک کم عمر لڑکے کے لیے ایک بھاری پیغام ہے، لیکن سمول وفاداری سے اگلی صبح ایلی کو یہ پیغام پہنچاتا ہے۔ ایلی کا رد عمل تسلیم و رضا کا ہوتا ہے۔ وہ خداوند ہیں، جو اس کی نظر میں اچھا ہے وہ کرے۔ پہلا سمول 3:18 سمول بڑا ہوتا ہے، خداوند کے نبی کے طور پر اس کی شہرت پورے اسرائیل میں پھیل جاتی ہے۔ لیکن ایلی کے بیٹوں کی بدعنوانی نے قوم کی روحانی صحت پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ جب فلسطینیوں کے خلاف جنگ میں شکست کا سامنا ہوتا ہے تو بنی اسرائیل ایک سنگین غلطی کرتے ہیں۔ انہوں نے عہد کا صندوق جنگ میں لایا جیسے وہ اسے خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہوں، حالانکہ وہ خدا کی حضوری کی مقدس علامت تھا جس کا یہی مطلب ہونا چاہیے تھا۔ نتیجہ تباہ کن نکلتا ہے۔ اسرائیل کو شکست ہوتی ہے اور عہد کا صندوق فلسطینیوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ ایلی کے بیٹے مارے جاتے ہیں، یوں خدا کی پیش گوئی پوری ہوتی ہے۔ جب ایلی کو یہ خبر ملتی ہے وہ پیچھے کی طرف گرتا ہے، اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے، وہ مر گیا۔
ان واقعات کے صدمے سے ایلی کی بہو کو قبل از وقت درنزے مثال کے طور پر شروع ہو جاتا ہے۔ مرتے وقت وہ اپنے بیٹے کا نام آکابود ہی رکھتی ہے اور کہتی ہے اسرائیل سے جلال رخصت ہو گیا ہے۔ ایک سمول 4:21 ان افسوسناک واقعات کے نتیجے میں پیش آنے والا یہ المناک انجام ہمیں کئی اہم اور سبق آموز باتیں سکھاتا ہے۔ پہلا سبق روحانی قیادت کا ہے۔ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو لوگ خدا کی قیادت کے لیے مقرر ہیں، ذمہ داری سنجیدگی سے لینی چاہیے اور پاکیزگی کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ خدا کی حضوری کو نہ قابو میں کیا جا سکتا ہے، نہ معمولی سمجھا جا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل نے کٹھن طریقے سے سیکھا کہ عہد کا صندوق جادو نہیں ہے جسے وہ فائدے کے لیے استعمال کر سکیں۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ خدا اپنے کلام میں وفادار ہے، چاہے وہ عدالت ہو یا نئی قیادت کو الفا بیرنا۔ جب ایلی کا گھرانہ گرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سمول ایک وفادار نبی کے طور پر الفا بیر رہا ہے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ ہمارے اعمال کے نتائج صرف ہم پر نہیں بلکہ ہمارے آس پاس کے لوگوں اور آنے والی نسلوں پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو آپ ان سچائیوں کو اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ پہلا، اپنے دلوں کا جائزہ لیں اور خود سے پوچھیں کیا آپ اپنی زندگی میں خدا کی عزت کر رہے ہیں اور قیادت کے کرداروں میں بھی۔ دوسرا، یہ پہچانے کہ خدا کی حضوری ایک اعزاز ہے، کوئی حق نہیں۔ آئیے ہم اس کے حضور ادب اور خوف کے ساتھ آئیں۔ تیسرا، چھوٹی باتوں میں وفادار رہیں۔ سمول کی سننے اور فرما برداری کی آمادگی نے اسے بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کیا۔ چوتھا، خدا کی وفاداری پر بھروسہ رکھیں۔ حتیٰ کہ فیصلے کے وقتوں میں وہ وفادار خادموں کو اٹھانے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ کے گھرانے کا زوال اور سمول کا الفا برنا ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا ہمیشہ کام کر رہا ہوتا ہے، چاہے وقت تاریک کیوں نہ ہو۔ وہ ظاہری شکل سے آگے دیکھتا ہے، دل کو جانچتا ہے اور انہیں عزت دیتا ہے جو اس کی عزت کرتے ہیں۔ اختتام پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی پر غور کریں۔ آپ کس طرح ایسا دل پیدا کر سکتے ہیں جو واقعی خدا کی عزت کرے؟ یاد رکھیں، خدا کے نظام میں کبھی بھی دیر نہیں ہوتی کہ آپ اس کی طرف پلٹ آئیں اور اس کے جلال کے لیے ایک برتن بن جائیں جسے وہ استعمال کر سکے۔ آپ کی آج کی وفاداری آپ کی زندگی میں اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں میں خدا کے ایک عظیم کام کی شروعات ہو سکتی ہے۔